اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، سب سے پہلے جو اسٹوڈیو کے اندر مہمان تشریف فرمائے ان کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر عزت مآب جناب حضرت علامہ و مولانا مقصود حسین سیالوی صاحب تشریف فرمائے، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد عزت مآب جناب سائیں کامران شہزاد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اب دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی گفتگو مستفعال سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ صدقے کے حوالے سے ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقبول ترین عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک خاص عبادت ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو قریب کر دیتا ہے۔ یقیناً انسان صدقہ دے کر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر غور کرے تو صدقہ دینا ظاہری بات ہے دیتا ہی وہ ہے جس کو رب نے عطا کیا ہوتا ہے۔ تو جب دیا ہی رب نے ہے تو اسی کی چیز میں سے اگر کسی کو خرچ کر دیا جائے تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو اترانا نہیں چاہیے، اس کو فخر محسوس بلکہ اکڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اور خود رب ذوالجلال کا بھی فرمان ہے کہ صدقہ رد البلا بھی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے بندے کو، اور صدقہ لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت کو بھی پیدا کرتا ہے، اور صدقہ جو ہے صدقے سے مال پاک اور صاف بھی ہو جاتا ہے، اور کئی ساری مشکلات اور پریشانیوں سے انسان نجات حاصل کر لیتا ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے علامہ صاحب تشریف فرمائے۔ میں عرض کروں گا جناب، آپ ہمارے سننے والوں کے لیے ارشاد فرمائیے گا کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا واضح فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله للظالمين من أنصار۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن العظیم کے اندر ارشاد فرمایا صدقے کے بارے میں کہ صدقے کے سب سے پہلی جو حقدار ہیں وہ کون ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی اس چیز کا ثبوت ہے، اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ تم خرچ کرو اپنا مال، کس پر خرچ کرنا ہے، ماذا ینفقون قل ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ للظالمین من انصار۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے حوالے سے اور قرآن کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل ایک دفعہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے بال سفید نظر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے اور اب میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ کہ مجھے بتائیں کہ میرے جو مال ہے اس میں سے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا سب سے جو ہے قریب حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والدین اس کے حقدار ہیں۔ اور یہ وہ صدقہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک واجب صدقہ ہوتا ہے، وہ آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقہ جو ہے وہ جتنا آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں گے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا آپ کو اجر دیا جائے گا، ثواب ملے گا۔ اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ آپ کے والدین سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں، پھر عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر بلادری کے اندر جو ہیں وہ اس کے حقدار ہیں۔ اور اسی طریقے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں، باقی صحابہ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلام کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں، تو یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں مجھ پہ۔ تو آپ نے فرمایا، آپ کی کوئی خواہش ہے؟
تو آپ علیہ نے جب پوچھا تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ساری زندگی غربت میں نے زندگی گزاری اور میرے پاس یعنی اتنا نہیں ہے کہ میں اس سے کچھ اچھا کھا سکوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ کبھی میں نے میٹھا نہیں کھایا زندگی کے اندر، تو ایک یہ خواہش ہے کہ میں میٹھا کھا لوں، اور دوسرا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوئی، میں جوان ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام کی اور اس کی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے کل ظہر کے وقت مر جانا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس نے وصال کر جانا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خواہش پوری کی جائے. حضرت عثمان غنی کو بلایا، حضرت بلال کو بلایا، دیگر صحابہ کرام آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو بلائیں کہ جو اس کو رشتہ دینا چاہتا ہے. اور اس سے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں کوئی ہے جو آپ کو رشتہ دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے چاچا ہیں لیکن ان کی بیٹی جوان ہے لیکن وہ مجھے رشتہ نہیں دیتے اس لیے کہ میں غریب ہوں. تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ نے پھر باقی صحابہ کرام کو بلایا. دیگر صحابہ کرام جب اکٹھے ہوئے تو کسی کو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کے لیے چرپائی کا اہتمام کریں، کسی کو کہا آپ نے چادر بنائی دی، کسی نے مطلب اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے جب انہیں حکم دیا. اور ایک صحابی آپ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس مکان ہے، میں ان کو مکان دیتا ہوں. اور حضور علیہ السلام نے اس مکان کو صاف کروایا اور پھر اس سے نکاح کر کے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میٹھا حلوہ بنائیں، خوبصورت حلوہ بنائیں. تو وہ جب حلوہ بنا کر آپ اس کے ساتھ ان کے بھیج دیا اس مکان کے اندر. تو ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کل ظہر سے لے کر عصر تک آپ نے اس کے گھر کا چکر لگانا ہے، تو اگر رونے کی آواز آئی تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. تو وہ ظہر سے لے کر عصر تک وہ ادھر چکر لگاتے رہے اور عصر کے ٹائم آ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے رونے کی آواز تو نہیں آئی، یا رسول اللہ ہنسنے کی آواز آ رہی. تو حضور علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی آتی ہے. رب نے فرمایا کہ اے محبوب یقیناً اس انسان نے مر جانا تھا، لیکن جب یہ اس کمرے میں گٹھے ہوئے، اس مکان میں گٹھے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ حلوہ سامنے رکھا اور ایک دروازے پہ دستک دینے والے نے دستک دی. حضور علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے دستک دینے والا ایک فقیر تھا، مانگنے والا تھا، اور اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر مجھے آپ مل گئی ہیں اس سے بڑا مجھ پہ اور کرم نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ مجھے مل گئی ہیں. تو اگر آپ کہیں تو یہ جو حلوہ ہے اتنے زمانے کے بعد کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، یہ اس فقیر کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں. آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس نے وہ اس فقیر کو صدقہ دے دیا اور وہ فقیر جاتے ہوئے یہ دعا دے گیا کہ یا اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما، ان کی زندگی کے اندر برکتیں پیدا فرما. تو بس اس صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بڑھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ناظرین کتنی خوبصورت بات اور سبق موز آپ کو اور مجھے ملی. قبلہ علامہ صاحب ہماری رہنمائی کر رہے تھے کہ صدقہ دینے سے انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر اور خوشیاں سے انسان کی زندگی کو بھر دیتا ہے. اور یقیناً یقیناً صدقہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عبادت ہے. اور اگر صدقے کو دیتے وقت پوشیدہ عمل اختیار کیا جائے، آج تو خیر صدقہ دیتے ہوئے بڑی معذرت کے ساتھ وہ 10 بندوں کو بلا کر دکھایا جاتا ہے کہ میں صدقہ دینے لگا ہوں، پھر کیمروں کے ساتھ جناب وہ ایک پورا سیشن ہوتا ہے. اس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر صدقہ دیا جائے تو یہ تو خیر دکھاوے کی صورت بنے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کا سبب تو نہیں ہے. ہاں صدقہ آپ دینا چاہتے ہیں خفیہ انداز سے دیں، پوشیدہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی بڑھائے اور آپ کی زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں. میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاؤں گا. آگے اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھیں گے. سائیں کامران شہزاد نقشبندی صاحب کی جانب بڑھوں گا. آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، سید اولی سید آخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دست میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دست میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی
نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب ایک دفعہ پھر بڑھوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے بات کی صدقہ رد البلا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ انسان کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب ایک تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ صدقہ واجب کب ہوتا ہے، صدقہ نوفلی کب ہوتا ہے، اور پھر صدقہ کن کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ ضرور اپنا موقف پیش کریں تاکہ کافی سارے لوگ جو اس چیز سے غافل ہیں انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے، اور پھر سال میں کتنی دفعہ صدقہ نکالنا چاہیے یا روز نکالنا چاہیے، اس حوالے سے لازمی آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ نے حدیث سے سنا اور اسی طریقے سے صدقے کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ واجب تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر مال کی جو ہے اس کی کثرت بڑھ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کی کثرت بڑھنے کی وجہ سے پھر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور صدقہ واجب وہ ہے کہ جس کے ادا کرنے سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جس طریقے سے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کی فضیلت آپ نے سماعت فرما لی، لیکن حضور علیہ السلام کا ایک اور بھی فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے، اور اس کے بارے میں اکثر آپ نے پہلے بھی بات کر دی کہ ہمارے معاشرے کا ایک معمول بن چکا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ دستور بن چکا ہے کہ ہم اس بندے کو صدقہ نہیں پہنچاتے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری تصویر لگ جائے، ہمارا جو نا واہ واہ بلے بلے ہو جائے، اور ہم ان لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں کہ جو اس کے حقدار بھی نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ اس تک پہنچاؤ جس کا وہ حق ہے۔ بلکہ اس دور میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ صدقہ اس بندے کو دیا جا رہا ہے جس کے ساتھ تعلق ہو، اور تعلق کی بیس پر یہ صدقہ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے۔ ایسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ اس تک پہنچاؤ جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ اب ایک آسان سی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ پڑوس کے اندر وہ صدقے کا حق رکھتا ہے، آپ اس تک صدقہ نہیں پہنچائیں گے تو آپ اس تک صدقہ پہنچاتے ہیں کہ جو اس کا حقدار بھی نہیں ہے، تو حضور کی حدیث کے منافی ہو گیا نا۔ آپ علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کے منافی ہو گیا، تو میرے خیال سے اس کا پھر اس کو ثواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمیشہ جس طریقے سے حضور مسکرانا بھی حضور کی سنت ہے، اور مسکرا کے کسی کو خوش کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے اس نیت سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ یتیم ہے، تو اس کے سر کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جانا، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لینا۔ لیکن آج کل معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حضور کے فرمان کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو صدقہ جاریہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو بھی اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بلے بلے ہو جائے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار نے منع فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو یہ سرکار کا فرمان بھی ہے۔ تو صدقہ جاریہ آپ عالم ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نافع علم جو ہے وہ اگر انسان دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، جب تک وہ علم پھیلاتا رہے گا، آگے چلتا رہے گا وہ علم، تو اللہ اس کو فائدہ دیتا رہے گا۔ جس طرح ہمارے سامنے غالباً شاید حضرت سعد کی والدہ کے والے سے بھی ایک حدیث آتی ہے۔ جی انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا حضور نے فرمایا کہ آپ ان کے نام کا کنواں لے کر وقف کر دیں، تو جب تک اس سے وہ پانی پیتے رہیں گے، لوگ پانی حاصل کرتے رہیں گے، تو اللہ آپ کی والدہ کو اس کو سبحان اللہ۔ تو صدقہ جو ہے یہ جو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر کیا جائے یہ مال کو بھی پاک کرتا ہے، انسان کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو جاننا بہت لازمی ہوتا ہے۔
دیکھیں جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کل جو لوگوں کا رجحان ہے وہ اگر صدقہ کرتے ہیں، جو صدقہ جاریہ بالخصوص جیسے مسجد شریف ہے، یہ بھی صدقہ میں آتی ہے، اس کے اندر آپ کو کام کروا دیتے ہیں، یا سچی بات ہے بڑی معذرت کے ساتھ کئی ہمارے محلے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا، کوئی سن رہا ہوگا تو ناراض ہوں گے، بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا وہ مسجد میں ایک پنکھا ٹوٹی یا ایسی کوئی چیز لگوا دیں، اب پھر وہ جمعے والے دن جناب پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے اور بار بار دکھا کے کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ پنکھا ہے یہ لگوایا ہے، یہ دیکھیں میں نے فلان چیز لگوائی۔ اب میرے خیال میں جب آپ بار بار لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں، ہاں اس کے اندر میرے ذہن میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے، بلکہ بزرگوں کا قول بھی ہے کہ اگر اس غرض سے کوئی بندہ کسی کو دکھا رہا ہے کہ اس بندے کے پاس بھی مال زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ میرے اس کو دکھانے کی برکت سے اس کو بھی یہ ترغیب مل جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا ہو جائے، یہ صورت شاید بہتر ہے۔ لیکن جو صورت ہم دور اعظم میں استعمال کرتے ہیں، مطلب دکھانا مقصود ہوتا ہمارا کہ لوگ دیکھ کے یہ کہیں کہ راجہ صاحب بڑے سخی ہیں، ملک صاحب بہت سخی ہیں، انہوں نے تو مسجد بنوائی ہوئی ہے، انہوں نے تو کنواں کھدوایا ہوا ہے، انہوں نے تو گلی بنوائی ہوئی ہے، انہوں نے تو جناب یتیموں کے لیے دسترخوان لگایا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو صورتحال ہے یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے، اور سچی بات تو یہ روح انسانی جو ہے اس کو بھی ناپسند ہے، انسان بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور اس سے اس انسان کو اچھی نگاہ سے کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ میں کہتا ہوں سچی بات یہ جب انسان کے دل میں دکھاوا مقصود ہوتا ہے تو اس وقت جو پہلا اس کو نقصان ہوتا ہے لوگوں کے دل سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جس وقت اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے لوگوں کے دل میں اس بندے کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں صدقہ و خیرات کرنے کی سعادت دے اور جہاں حق ہے اس حق کو سمجھ کر اور حق کو دیکھ کر ہمیں صدقہ خیرات دینے کی توفیق دے۔ بلکہ رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر آپ کے اور میرے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ عطیات کے جو سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں وہ فلسطین کے بہن بھائی ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس وقت روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے بھی وہ ترس رہے ہیں۔ اگر آپ اس رمضان مبارک میں اگر آپ صدقہ خیرات نکالنا چاہتے ہیں تو ایسے مستحقین لوگوں تک آپ صدقہ پہنچائیں، لیکن چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں لوگ کسی پہ یقین نہیں کرتے، تو لیکن ایسی ہے کہ بہت ساری وہاں پہنچانے کے لیے دفاتر اچھے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں جو وہاں تک آپ کا دیا ہوا پہنچا رہے ہیں، تو باعتماد بندے کے ہاتھ میں اپنا پیسہ دیں تاکہ آپ کا دیا ہوا ان مستحق لوگوں تک پہنچے۔ میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاؤں گا، میں قبلہ سائیں کمران شہزاد نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا
دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہو مبارک یتیم و یتیمی تمہیں 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 بن کر آیا سہارا ہمارا نبی بن کر آیا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب نبی آسمانوں ہی پہ رہ گئے
سب نبی آسمانوں ہی پہ رہ گئے، سب نبی آسمانوں ہی پہ رہ گئے، سب نبی آسمانوں ہی پہ رہ گئے، عرش عالم پہ پہنچا ہمارا نبی، عرش عالم پہ پہنچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت اور پیارے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح افزائی فرما رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر کو پہنچا۔ میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے گفتگو مصرفہ سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔